السلام ناظرین، میں ہوں علی محمد، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی۔ السلام سر، بہت بہت شکریہ سر، آپ تینوں نے سے ٹائم نکالا، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے میں سلطان علی خان صاحب کے پاس آؤں گا۔ سر، یہ جو لداخ کارگل کے جو روڈ کھول رہے ہیں، کیونکہ ہمارا خاندان اس طرف ہے، آدھا اس طرف ہے، تو یہ بہت اچھا ہے کہ ایشو گلگت بلتستان کی اسمبلی میں یہ جو قرارداد پاس ہوا ہے، اس سے گلگت بلتستان کے کتنا ہوں کتنا فائدہ ہوگا؟ تھینک یو۔ یہ جو گلگت بلتستان اسمبلی سے ریزولیشن پاس ہوئی ہے، میں کہتا ہوں گلگت بلتستان کے اور خصوصاً بلتستان کے ایک سپورٹ کے لحاظ سے دونوں طرف کے خاندان جو آپس میں بچھڑے ہوئے ہیں، چاہے کارگل سائٹ پہ ہے، چاہے اسکردو سائٹ پہ ہے، چاہے لداخ سائٹ پہ ہے، چاہے چھربڑ خپلو سائٹ پہ ہے، ملنے کا ایک آسان ذریعہ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے، اس کے ہم بھرپور تائید کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ کرنٹ گورنمنٹ جو ہے یہ صرف ریزولیشن کے اوپر اکتفا نہ کریں، بلکہ فیڈرل سے، وفاقی حکومت سے جب بھی انڈیا کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، اس وقت اس کو ایک کور ایشو کے طور پر لے لیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے، جس طرح موجودہ گورنمنٹ نے جو سکھوں کے لیے بارڈر کھولا، کھوکر پار، کرتارپور سوری، اس کو ایک دم سے ہماری جو سکھ بھائی ہیں ان کو ایک سہولت دینے کے لیے کھولا، اچھی بات ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ اسکردو کارگل روڈ اور چھربڑ لداخ روڈ کھولنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم سب متحد اور متفق ہے، ہمارا متفقہ مطالبہ ہے کہ یہ جو ہے پہلے بھی ہم مطالبہ کرتے رہے اس حوالے سے۔ تو تجارتی اعتبار سے بچھڑے ہوئے خاندان کو آپس میں ملنے کے اعتبار سے یہ ایک اہم ایشو ہے، اس کو واقعی حل ہونا چاہیے۔ بالکل سر، اب میں ڈی جے صاحب کی طرف آؤں گا۔ سر، ہمارے گلگت بلتستان میں اعلیٰ تعلیم کے ادارے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بالکل ہی دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے ابھی محمد علی ستارہ صاحب کا ایک ٹویٹ بھی تھا کہ اگر یہ جو ورکشاپس ہوتے ہیں تو یہ میں 2005 میں سر کر چکے ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ورکشاپس ہونی چاہیے؟ میرے پیارے دوست، بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو نظام تعلیم یا تعلیمی اداروں کا ہونا، خصوصاً اسکلڈ ایجوکیشن کے حوالے سے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے، ووکیشنل ٹریننگ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے جو ادارے ہوتے ہیں، وہ بیک بون کا ایک کی شکل ہوتی ہے اور وہ معیشتوں کو اٹھاتے ہیں۔ جو اسکلڈ ورک فورس ہوگا وہ معیشتوں کو اٹھائے گا، جو مینیل جابس کرنے والے جو نان اسکلڈ لیبر ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی سے اورینٹیشن ہر بچے کے لیے لازمی ہے۔ وہ بچے، وہ نوجوان طبقہ یا وہ والدین جو افورڈ نہیں کر سکتے بچوں کی سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری کے بعد سے، ان کو تو اسکل ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے۔ جیسے پاکستان کے اندر ہمارے پاس نیوٹیک ہے، ٹیوٹاس پتہ نہیں کون کون سے ادارے بنے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی اس طرح کا اسکلز کے حوالے سے یعنی پولیٹیکنک انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، جس کے باعث وہاں کا بچہ اٹھ کے یہاں آتا ہے اور بھاری بھرکم رقوم ادا کر کے وہ تعلیم حاصل کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا موجودہ حکومت پر یہ لازمی ہے کہ ہر تحصیل میں، ہر ضلع میں اور گلگت بلتستان کی سطح پر بڑے لیول پر اور گرینڈ لیول پہ تعلیمی اداروں کا، اسکل تعلیمی اداروں کا نیٹ ورک بنائیں۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جو تائیوان ہے، تائیوان کے اٹھنے کی وجہ، چھوٹا سا ٹائنی سا ملک ہے، وہاں پر 40,000 چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز تھیں، انہوں نے تائیوان کو تائیوان بنا دیا۔ اسی طرح چائنا کے اندر اسکلڈ ورک فورس ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اپنا سکہ جما بیٹھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہماری حکومت کو چاہیے، اور وہاں پر جو مقرر جو ہماری بیوروکریسی ہے جو کہ ریڈ ٹیپزم کی شکار کرتی ہے، ہمارے پروجیکٹس کو روکتی ہے، بیوروکریسی، اس کو اس جانب جو ہے توجہ مبذول کرنی چاہیے، میکسیمم فنڈز یہاں لوکیٹ ہونے چاہیے۔ جو معاشرہ تعلیم یافتہ اور اسکلڈ نہیں ہوتا ہے وہ پسماندہ ہی رہتا ہے، کئی صدیوں پسماندگی ہمارے قائم رہے گی۔ ابھی ہمارے پاس جو اعلیٰ تعلیم یافتہ جو ہے لوگ، افراد ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس اسکلڈ ورک فورس نہیں ہے۔ ہمارا بچہ مجبور ہے کہ آج پاکستان کے مختلف صوبوں میں جا کے پولیٹیکنک انسٹیٹیوشنز میں داخلہ لے اور بھاری بھرکم پیسے ادا کر کے وہ کرے۔ اب حکومت پر یہ لازمی ہے
کہ اس جانب بہت زیادہ دن رات میں وار فوٹنگز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہمارے بچے بیٹھ کے گھر بیٹھ کے آؤٹ سورسنگ کے ذریعے سے پوری دنیا سے پیسہ کما سکتے ہیں. اس وقت بھی گلگت کے اندر چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بنی ہیں جو آن لائن کام کرتی ہیں. میرے کئی جانے والے دوستوں کی اپنی کمپنیاں ہیں اور جو کہ ڈالر کماتے ہیں. تو اس شعبے کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کو تعلیم پر اور اسکلڈ ایجوکیشن پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی بالکل سر. اب میں آؤں گا احمد علی صاحب کے پاس. آپ تحریک انصاف سیاحت کارڈ کا پریزیڈنٹ ہیں, تو ہم ان سے پوچھیں گے سر آپ کا جو حکومت ہے اپنا پشاور میں KPK میں 100% تقسیم سیاحت کارڈ تقسیم کر چکے ہیں سر. تو ابھی گلگت بلتستان میں آپ کہاں تک یہ تقسیم کر چکے ہیں, اور یہ 100% تقسیم عوام تک پہنچانے کے لیے تو کب تک یہ؟ میرے بھائی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں, گلگت بلتستان میں جو صحت کارڈ کا جو تقسیم کا جو سلسلہ ہے وہ پچھلے 2 سالوں سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کے ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ان کے ساتھ ہمارا پارٹی کا ایک نمائندہ ہوتا ہے, ان کے ذریعے ڈسٹریبیوشن جاری ہے. گلگت اسکردو میں نے خود ڈسٹریبیوشن کیا ہے. تقریباً 80% جو ہے ہمارا کلیئر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسٹیٹ لائف انشورنس والے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, ان کو کے ساتھ لے کے تو یہ کارڈ جو تقسیمات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی تقریباً 80% جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے. تو 20% ہمارے پاس جو رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جن کے نام کسی کو پتہ نہیں ہے, یا جن کو پتہ نہیں کہ بھائی میرا کارڈ آیا ہوا ہے, یا کوئی لینے نہیں آتا ہے, اس وجہ سے رکا ہوا ہے. باقی ہماری طرف سے 80% جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہے. اور بہت سارے لوگ ادھر اسلام آباد میں بھی مستفید ہو رہے ہیں, گلگت بلتستان میں بھی اس کارڈ سے مستفید ہو رہے ہیں کہ 7 لاکھ بلکہ 8 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ آتے ہیں ایک مریض کے اوپر. وہ اس ہمارے جو مریض جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ تینوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا, ہم آپ کو بہت مشکور ہیں. آپ کا شکریہ بہت.